کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ ہماری مسجدوں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکے۔ تو اس لیے ہمیں نبی پاک کے دین پر پہرا دینا ہے، ہمیں دنیا کی ان باتوں کو چھوڑ کر کے ہمیں اپنے دین پر پیرا عمل ہونا ہے۔ یاد رکھنا، اگر آج ہم اپنے نبی کی عزت و ناموز پر پہرا نہ دے سکے تو کل قیامت کے دن ہمیں ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے ذلت و رسوائی کے راستے پر نہ جائیں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جائیں اور ہر ظالم کے سامنے بھرپور طریقے سے ڈٹ جائیں۔ اگر ہم مر گئے اور شہید ہو گئے تو انشاءاللہ سب سے بڑی نعمت کو پالیں گے۔ تو اس لیے کون کون تیار ہے اپنے نبی پاک کی عزت پر پہرا دینے کے لیے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ نہ ہم کل دبے تھے نہ آج دبیں گے، ہم قیامت تک مصطفیٰ کی شریعت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ آج سے عہد کیجئے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں، اپنی ماں اور بہنوں اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو دنیا داری بعد میں سکھائیں گے، پہلے نبی پاک کی سیرت کو پڑھائیں گے۔ ہم اپنے ہر اس بھائی کو جو ہمارا بھائی جنت کے راستے سے ہٹ کر، اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر جہنم کے راستے پر جا رہا ہے، ہم اسے بچائیں گے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس لیے جد و جہد کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور اللہ رب العزت رحمت عطا کرتا ہے، رحمت برساتا ہے، دلوں کو پھیرنا اس کا کام ہے۔ انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو ہماری کوشش رنگ لائے گی۔ آج ہماری یہی وجہ ہے کہ ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنس رہے ہیں اور کفار ہم پر حاوی ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں اور ہمارے دل میں اسلام کی محبت نہیں۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ کم سن بچے تھے، انہوں نے خود کو قربان کس لیے کیا؟ کس لیے جنگ بدر میں گئے؟ تاکہ ہم تک اسلام پہنچے، اس لیے گئے نا۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی پاک راتوں کو روتے، اتنا روتے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو میرے آقا نے رو رو کے دریا کس کے لیے بہائے تھے؟ کس کے لیے بتائے تھے؟ زور سے بولی، امت کے لیے، امت کے لیے بہائے نا۔ میرے آقا جب طائف کے میدان میں گئے تو کفار نے بچوں کو سکھا دیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے کہ جب وہ ادھر سے گزرے تو ان پر پتھر برسانا۔ اللہ اکبر، دل خون کے آنسو روتا ہے تاریخ کا مطالعہ کریں تو۔ کفار کے بچے نبی پاک پر پتھر برساتے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے لہو لہان ہو گئے کہ جو موزے آپ پہن رہے تھے ان کو نچوڑا تو ان سے خون نکل رہا تھا۔ اب یہ آقا نے اتنی تکلیفیں کس کے لیے برداشت کی؟ کس لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں رات روتے رہے؟ کس کے لیے میرے آقا جنگیں لڑتے رہے؟ کس کے لیے میرے آقا نے اپنے خون کو بہایا؟ ہمارے لیے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نبی پاک کا دیوانہ بھی کہتے ہیں، ہم خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے۔ کیا مسلمان کا یہ تقاضا ہے؟ ہم خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن چہرہ ہمارا نبی پاک کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آج مارکیٹ میں نکلو تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم ہے، پہچان ہی نہیں ہوتی۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، پہچان ہی نہیں ہوتی کہ اس کو سلام کریں یا نہیں کریں۔ اب سلام تو جب ہی کریں گے جب معلوم ہو کہ ہمارا دینی بھائی ہے۔ اب اس کا نہ تو پیرہن نبی کے طریقے کے مطابق ہے، نہ سر پر، نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ سر پر ٹوپی ہے، تو معلوم ہی نہیں چلتا یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے۔ سلام کریں نہ کریں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ اپنی شان نہیں ہے کہ ہم کفار کے طریقے کو اپنائیں، بلکہ ہم اپنی تاریخ کے غازیوں کو دیکھیں اور ہمیں تو شجاعت و بہادری کے ساتھ، جہاں ہمارا اسلام ہمیں امن کا پیکر دیتا ہے، امن کا پیکر ہے اسلام۔ اسلام جب تک امن کا پیکر رہتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، لیکن جب تمہاری مسجدوں پر حملہ کیا جائے، جب تمہارے دین پر حملہ کیا جائے، جب تمہارے نبی پاک کی شان میں گستاخی ہو، تو اس وقت اسلام امن کا پرچم نہیں کہتا، امن کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ گھر میں بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کرتے رہو، جب اسلام کہتا ہے میدان عمل میں آؤ اور نبی پاک کی عزت پر، نبی پاک کی شریعت پر اپنی جانوں کو قربان کر دو۔ تو ہمیں دیکھیے کون کافر ہے، کون مشرک ہے، آج ہمیں کون روکتا ہے؟ ہمارا دیکھیے طرز عمل کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹائم ملے گا تب نماز پڑھیں گے۔ تو خدا کا خوف کرو، ٹائم ملے گا تب نماز پڑھو گے۔ نماز کیا سمجھ رکھا؟ یہ کیا ہے؟ کیا اللہ رب العزت پر ہم احسان جتا رہے ہیں؟
میرے رب نے تو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو یہ بتائیں مجھے یہ جان کس نے دی ہے؟ اس جان کو دینے والا بھی تو اللہ رب العزت ہی ہے۔ تو اس لیے ہم نہ کسی سے ڈریں گے نہ دبیں گے۔ جب جب ہمارا اسلام ہمیں آواز دے گا تو ہم لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں کرتے ہوئے ہم حاضر ہو جائیں گے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے نا، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ آج ہم شجاعت و بہادری کسے کہتے ہیں؟ دل کے کانوں سے سننا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک آج ہمیں اسلام سے جو دوری ہو رہی ہے یہ بہت بڑا افسوس ہے اور بہت غم کی بات ہے، اور یہی ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج ہم بہادری اور شجاعت کسے سمجھتے ہیں؟ کسی غریب کا حق مار لیا تو وہ بہادر ہو گیا، کسی مسافر کا مال لوٹ لیا تو کیا بہادر ہو گیا؟ کوئی اپنے گھر والوں پر طرح طرح کی باتیں اور گالی گلوچ کرتا سمجھتا میں بہادر ہوں، وہ بہادر نہیں، بلکہ معاشرے کا سب سے بڑا کمزور وہی ہے۔ معاشرے میں بہادر تو ہمارے وہ بھائی ہیں جن کو نہ سردی روک سکتی ہے نہ طویل بارش روک سکتی ہے، بلکہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، پچھلے جمعے کو جو ہمارے بھائیوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا الحمدللہ ان میں سے کچھ نے وعدہ نبھایا بھی، اور مجھے یہ یقین دلایا کہ الحمدللہ آج بھی ہماری غیرت زندہ ہے، اور ہم آج کے بعد سے چاہے کام چھوٹ جائے، گاڑی چھوٹ جائے، لیکن ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ سب سے بڑی کامیابی کا راز جو ہے وہ نماز میں ہے۔ اور الحمدللہ جب ہم پانچوں ٹائم کی نماز ادا کریں گے باجماعت تو الحمدللہ جب ہمارے نبی پاک یا کبھی بھی ہمیں میدان عمل میں اترنا ہوا تو جب ہم مسجد میں آئیں گے، درس سنیں گے، اپنے اسلام کی تاریخ کو سنیں گے تو ضرور ہم رسول پاک کی شریعت پر عمل بھی کریں گے۔ جب ہم اپنے نبی کے راستے پر چلنے لگیں گے تو ہم نہ کسی سے دبیں گے نہ کسی سے ڈریں گے۔ اور کیا اس شاک اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے؟ خدا سے ڈرنے والے موت سے نہیں ڈرا کرتے۔ آج ہمیں اسی سے تو ڈرایا جاتا ہے کہ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، کیا ہوا؟ ارے اگر اسلام کی راہ میں مر گئے تو یہ تو سب سے بڑی شہادت ہے۔ اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی کہ ہم نبی پاک کے دین پر اپنی جان کو قربان کر دیں۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ آپ سب سے گزارش ہے کہ سب آئیں اور نماز ادا کریں اور اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ اپنے بچوں کو ٹی وی ناٹک وغیرہ نہ دکھائیں، بلکہ ان کو خالد بن ولید، حضرت معاذ و معوذ اور علی شیر خدا جیسے بہادروں کی داستان پڑھائیں، تاکہ کل جب کسی نے حملہ کیا تم پر تو یاد رکھنا یہ گیم کھیلنا، پب جی کھیلنا اور یہ ٹی وی دیکھنا کام نہیں آئے گا، بلکہ جب تم نے اپنے شہداء کی، اپنے بہادروں کی تاریخ پڑھی ہوگی تو وہی تمہارے کام آئے گی۔ تو انشاءاللہ آپ سب وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم نبی پاک کی عزت پر پہرا دیں گے، کرتے ہیں، بولیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی بارگاہ میں